اگر میری امت کے اوپر یہ مشقت کا باعث نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور بالضرور مسواک کا حکم دیتا۔ ہر نماز کے وقت لأمرتہم بالسواک، ضرور بالضرور انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاء، اور نماز عشاء کو الی ثلث اللیل، تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا خیال فرماتے ہوئے مسواک کو فرض نہیں فرمایا، ورنہ انسان حرج میں مبتلا ہو جاتا کہ ہمیشہ مسواک ساتھ رکھنا، اور پھر اسی طرح کسی جگہ وہ پہنچا، وہاں پر اسے مسواک دستیاب ہوئی یا نہ ہوئی، وہ پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے یا نہیں، بہت سارے مسائل اس بندے کے ساتھ ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے مشقت کا خیال فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا۔ البتہ احادیث کے اندر اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسواک اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی مسواک کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کان کے اوپر مسواک رکھتے تھے، بعض صحابہ عمامہ شریف کے اندر مسواک رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی مسواک کے اوپر مسواک کو پابندی کے ساتھ مسواک کا استعمال کیا۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ بالکل آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ تشریف لے جانے والے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر تشریف فرما تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسواک کے تعلق سے آپ نے فرمایا، یعنی مسواک کا اشارہ کیا، مگر مسواک دی گئی، مگر علالت کی وجہ سے آپ اسے چبا نہیں سکتے تھے ظاہری طور پر، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا تھا، ظاہری طور پر آپ چبا نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ نے مسواک کی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ مسواک کتنا ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اسی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو ترک نہیں فرمایا۔ اب مسواک کن اوقات میں کیا جائے تو تقریباً 5 یا 6 اوقات ہیں جن میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلا تو نماز کے لیے مسواک کیا جائے، وضو بناتے وقت مسواک کیا جائے، یعنی جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کریں، باہر سے آپ آئے، آپ کا وضو ہے مگر ایک بار آپ مسواک ضرور کر لیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح آپ کا وضو نہیں ہے، آپ وضو بنانا چاہتے ہیں، اس وقت آپ مسواک کر لیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پیٹ کے اندر جو مادے خراب رہتے ہیں، فاسد مادے رہتے ہیں، تو ان کے جو بخارات اور گندی ہوا رہتی ہے وہ سیدھے منہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے بندہ جب بیدار ہوتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، تو اس کے منہ کے اندر سے وہ تعفن کا شکار ہوتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ بازار سے جب آپ گھر میں تشریف لاتے کاشانہ نبوت پر، جب بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انسان باہر رہتا ہے، اس کا منہ بند رہتا ہے اور تعفن اس کے منہ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب گھر میں آئے گا بات کرے گا سننے والے کو تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے گھر میں جب بندہ داخل ہو اس وقت بھی مسواک کر لیا کرے، تاکہ کسی سے اگر قریب سے بات کرے تو سامنے والا پریشانی کا شکار نہ ہو۔ یہ مسواک کے 4-5 موقع تھے کہ مسواک کب کب کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعہ کو بتایا، پچھلے اتوار کو بتایا تھا۔ اس کے فوائد کیا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے، معدہ صحیح رہتا ہے، اور انسان اس مسواک کی وجہ سے دماغ کے کسی مرض کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ مسواک کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر تری آ جاتی ہے، اور جو اس کے بلغم نکالنے کو مسواک جو ہے بالکل طے کر دیتا ہے، یعنی مسواک کے ذریعے ذہن کے، اس کے دماغ کے اندر جو کچھ بھی بلغم جمع ہوا رہتا ہے، جو آگے جا کر کے اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلغم کا بھی انسان کے جسم سے نکلنا بہت ضروری ہے۔
یہی بندہ اگر مسواک کرتا ہے تو پھر مسواک کے ذریعے وہ بلغم جو اوپر جمع ہوا رہتا ہے وہ منہ میں آتا ہے، پھر بندہ اسے منہ کے ذریعے باہر کر دیتا ہے، تو دماغ کے ذریعے جو مرض پیدا ہونے والے رہتے ہیں، مسواک کی بدولت انسان ان مرض سے، ان بیماریوں سے اور ان علالتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مسواک جب بندہ کرتا ہے، طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ایسے پکڑنا ہے، یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ 2 انگلیاں نیچے رہنی چاہیے، یہ 3 انگلیاں، اور انگوٹھا ایک سرے پہ، یہ انگلی ایک سرے پہ، ایک بالش تو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو اس پر شیطان سواری کرتا ہے۔ طریقہ یہ کہ پہلے دائیں طرف کے جو اوپر والے دانت ہیں ان پر مسواک کی جائے، پھر بائیں طرف کے جو اوپر والے دانت ہیں وہاں پر مسواک کی جائے، پھر دائیں طرف کے نیچے والے جو دانت ہیں وہاں مسواک کی جائے، پھر بائیں طرف کے نیچے کی طرف جو دانت ہیں وہاں پر مسواک کی جائے۔ اب یہ جو درمیان میں لعاب جو مسواک والا ظاہر سی بات ہے منہ کے اندر ایک لعاب رہتا ہے، ایک تھوک وغیرہ رہتا ہے، تو اس کے نگلنے کا فائدہ آپ کو میں بتاؤں، اگر برش کریں گے اور وہ جو لعاب وغیرہ رہتا ہے تو انسان اس کو نگلنا گوارا نہیں کرتا اور وہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے، مگر مسواک کرنے کی وجہ سے جو لعاب منہ کے اندر آتا ہے تو حکیم لوگ فرماتے، حکماء فرماتے، اگر بندہ اسے نگل لیتا ہے، گلے سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس بندے کو کبھی بھی برس اور جذام کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ برس مطلب وہ کوڑ کی جو بیماری آتی، کوڑ، اس بندے کو کبھی بھی کوڑ کی بیماری نہیں ہو سکتی، اس بندے کو کبھی بھی کوڑ کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کر کے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسواک کر کے جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی ایک تو بغیر مسواک کے نماز پڑھنا اور ایک مسواک کر کے نماز پڑھنا، تو جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ ایک روایت میں 400 گنا کا لفظ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اسے 400 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ مشائخ کرام فرماتے، بہار شریعت اور فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہوا ہے، مشائخ کرام فرماتے کہ جو بندہ مسواک پابندی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور جو بندہ افیون استعمال کرتا ہے، جو ناجائز چیزیں، نشہ آور چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے محروم فرما دے گا۔ تو مسواک آپ اپنی زندگی میں لازمی طور پر، یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ ملے گا، آپ سنت کی نیت کریں، انشاءاللہ فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کے فائدے کے تعلق سے ایک صاحب کا بیان ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے، وہاں پر گئے، وہ ایک دکان پر گئے، وہ نو مسلم تھا، ابھی اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اب ان صاحب نے تحفتاً ایک مسواک پیش کی، وہ نو مسلم جو بندہ تھا اس نے مسواک لی، بڑا خوش ہوا، اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی کبھی خوشی کے آنسو بھی انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ ان صاحب نے اس سے پوچھا، اس نو مسلم سے، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو تم کو تحفہ پیش کیا، اور تحفہ جب پیش کیا جاتا ہے تو سامنے والا شخص مسکراتا ہے، مگر تم رو رہے ہو۔ اس بندے نے جواب دیا، جواب تو کیا دیتا، اس نے اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی مسواک نکالی جس کا سائز تقریباً 2 یا 3 انچ کی وہ مسواک تھی، نکال کر کے وہ کہنے لگے کہ یہ کافی وقت سے میرے پاس یہ مسواک رکھی ہوئی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ مسواک جب ختم ہوگی تو میرے پاس ایک مسواک آ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اور تمہیں بھیج دیا کہ تم نے مجھے تحفتاً یہ مسواک پیش کر دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں مسوڑے اور دانتوں کا شکار تھا، مسوڑے اور دانتوں کے اندر مجھے تکلیف تھی، کافی تکلیف تھی، مگر ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ان کی دوا وغیرہ چالو رہی، مگر دوا پیتا تھوڑی دیر آرام رہتا، پھر اس کے بعد وہی تکلیف، وہی درد وغیرہ شروع ہو جاتا۔ انگلش دواؤں کا اکثر ایسا ہی رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، مگر وہ جڑ سے مرض ختم نہیں ہوتا۔ خیر، جب یہ بندہ نو مسلم یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پھر مسواک کی شروعات کی، جب میں کافی دنوں تک مسواک کرتا رہا، تقریباً 1-1.5 مہینہ، تو میں نے اپنے مسوڑے کے اندر اور اپنے دانتوں کے اندر کافی صحت محسوس کی، کافی تندرستی محسوس کی، اور جو مجھے پہلے درد ہوتا تھا، جو دکھاوا ہوتا تھا، اس کے اندر میں نے کافی آرام پایا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ میری جو دوا ہے وہ اتنی جلدی اثر نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ یہ مجھے اپنے مرض کے اندر آرام ہے، دکھاوا، درد وغیرہ کم ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری دوا اتنی جلدی اثر نہیں کر سکتی، آپ کو فائدہ ہوگا لیکن ایک لمبے ٹائم کے بعد آپ جا کر کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس بندے نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے مسواک کی شروعات کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسواک کے صدقے میں میرے ان دونوں مرض کو دور فرما دیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ مسواک کے فوائد کتنے ہیں، مگر آج کل
مسواک کی سنت کو تقریباً 90% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی اپناتے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ایک تحریک ہے، انہوں نے یہاں پر جیب کے بغل میں ایک مسواک رکھنے کے لیے ایک حصہ بنا رکھا ہے، ماشاءاللہ وہ لوگ پابندی کے ساتھ مسواک کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مسواک کو لازم پکڑیں، مسواک کو اپنائیں۔ اور یہ جو برش ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ برش جو کرتے ہیں ہم ٹوتھ پیسٹ، کلوز اپ، پیپسوڈن یہ سب کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہے یا نہیں۔ آج کل اکثر و بیشتر چیزوں کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک کوڈ رہتا ہے۔ خیر آپ نے تحقیق کر لی کہ اندر چلیے خنزیر کی چربی نہیں ہے اور آپ بالکل خالص برش کر رہے ہیں، اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو ٹیوب آتی ہے وہ بالکل خالص ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے اندر کیمیکل ضرور رہتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، اور اس سے صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے یہ بات۔ سائنس نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ برش کے ذریعے دانتوں کی جو شائننگ رہتی ہے، چمکیلا پن، وہ برش کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک نقصان۔ دوسرا، برش جب انسان کرتا ہے تو اس کے جراثیم برش کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جو پانی کے ذریعے دھلنے سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ اب انسان روزانہ نیا برش استعمال کرے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ مالدار بھی روزانہ نیا برش تو استعمال نہیں کرتا، وہی برش دھل کر کے دوسرے دن استعمال کرتا ہے۔ اب وہ جراثیم مطلب بیکٹیریا، اس کی تہ اندر جم جاتی، کافی مقدار میں جراثیم وہاں آ جاتے ہیں۔ اب وہی برش جب دوسرے دن دانتوں سے کرتا ہے، جراثیم اس کے منہ میں جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان یہ کہ بندہ جب بہت زور سے برش کرتا ہے تو اس کے دانتوں کے اندر خلا پڑ جاتا ہے، گیپ قائم ہو جاتا ہے۔ اب جب گیپ قائم ہو جاتا ہے تو جب وہ کھانا کھاتا ہے، اپنے پان کھانے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دانتوں کے درمیان گیپ ہو جاتا ہے، کافی مقدار میں خلا واقع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گیپ والا ہو، اس کے دانت گیپ والے ہو، وہ کھانا کھائے گا تو کھانا اس کے اندر رہ جائے گا۔ جب کھانا اندر رہ جائے گا تو یہی کھانا آگے جا کر کے سڑتا ہے، اور اسی سے بلڈ کینسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن میری گزارش ہے کہ آپ سنت نبوی کو اپنائیں، یہ جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ آنے کے بجائے دور چلی جائے گی۔ آپ سنت نبوی کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز یہ جو بیماریاں ہیں آنے کے بجائے دور آپ سے چلی جائے گی۔ آپ سنت کے مطابق مسواک کریں، دانت کی زردی بھی ختم ہو جائے گی، منہ سے تعفن بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ العزیز وہ فوائد بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے۔ بزرگان دین مسواک کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ابو بکر شبلی نام کے ایک بزرگ تھے علیہ رحمت و رضوان، تو ان کو ایک مرتبہ مسواک نہیں ملی، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں مسواک نہیں ملی۔ ایک جگہ وہ گئے، وہاں پر انہوں نے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ 1 دینار دے کر کے مسواک خریدی۔ اب کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مسواک تو بڑی سستی ملتی ہے، آج کل بھی بہت سستی ملتی ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے بالکل سستی، مگر آپ نے 1 دینار یعنی کہ سونے کا سکہ دے کر کے آپ نے مسواک خریدی، اتنے زیادہ روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ مل جاتی، میں جاتا تلاش کرتا مل جاتی، مگر اتنی دیر میں سنت رسول کا میں ترک کرتا اور اسی میں میرا انتقال ہو جاتا۔ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالی مجھ سے پوچھ لیتا کہ اے ابو بکر، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے میرے حبیب کی سنت کو ترک کر دیا، یعنی 1 روپیہ بچانے کے لیے تو نے میرے حبیب کی سنت مسواک جیسی سنت کو ترک کر دیا، تو میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا کہ اے اللہ میں نے تیرے حبیب کی سنت کو معاذ اللہ ترک کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ بزرگان دین مسواک شریف کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ اسے سونے کے سکے کے بدلے میں خریدتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ 10 روپے، 15 روپے، 12 روپے میں مسواک ملتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم مسواک کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ بہت اچھی مفید چیز ہے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے طبیعت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، آپ اسے اپنائیں۔ بزرگان دین علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے میں نے آپ کو جو اقوال تھے وہ پیش کر دیے۔ اب عورتوں کے تعلق سے کہ عورتیں مسواک کرے گی یا مسواک نہیں کرے گی، الملفوظ میں امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، عورتیں بھی مسواک کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسی آتی ہے وہ استعمال کریں، اس لیے کہ عورتوں کے دانت بھی کمزور ہوتے ہیں اور عورتوں کے مسوڑے بھی کمزور ہوتے ہیں۔
حضرت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مسوڑے اور دانت جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، مسواک کی وجہ سے ان کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسی جو آتی ہے اس کا استعمال کرے۔ یہ مسواک کے کچھ فوائد تھے جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کیے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا عز و جل جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے لغزش، غلطی، خطا ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما۔ مولا عز و جل ہمیں سنتوں کا پابند بنا، مسواک، عمامہ وغیرہ اور بھی دیگر سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سنتوں کی برکت سے ہمیں مالا مال فرما، سنتوں کے صدقے میں ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، بخاری شریف کے صدقے میں انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا ان کے کاروبار میں، کمال میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کے تمام جائز کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔